پاک میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب اور پہلی 12 آیات کی تلاوت کو سنیں۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا پادری پیٹر صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے، خداوند کی آواز ہم سب تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ عید مبارک ہو۔ میری جانب سے عالی جناب بشپ صاحب کی جانب سے، چرچ انتظامیہ کی جانب سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند خدا کا آج کے اس دن کے لیے، اس مبارک وقت کے لیے، اور آپ سب کی آمد کے لیے کہ آپ سب صبح صبح، مجھے بھی علم ہے، میں بھی صبح جلدی جلدی اٹھا، اور سال میں ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں بہت صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، اور پھر جلوس کی صورت میں خداوند کے گھر میں آ کر یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید کو مناتے ہیں۔ سال کا یہ اہم دن اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ہمارا نجات دہندہ یسوع المسیح جی اٹھا، اور ہم یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، خالی قبر کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اور کوئی قبر ایسی ہے نہیں جو خالی ہو۔ صرف میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ ابھی کوائر کے بچے جو ہیں وہ گیت گا رہے تھے، ساری دنیا دی قبراں وچوں قبر ایک ہی خالی ہے، ایک ہی قبر خالی ہے، پتھر کی قبر۔ ابھی گڈ فرائیڈے والے دن بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا بیان کیا گیا کہ کس طرح سے چٹان کے اندر پتھر کی قبر اور اس کے منہ کے اوپر بھاری پتھر رکھا گیا، اور آج صبح جب چند خواتین قبر پر خوشبودار چیزیں تیار کر کے نجات دہندہ کے پاس جانے کے لیے تیار تھیں، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پاؤں پھٹتے وقت صبح صبح، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تڑکے، اور تڑکے کا لفظ تو ہم پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، صبح سویرے خواتین جو ہیں وہ قبر پر گئی ہیں، اور قبر پر کیا ماجرا دیکھا ہے کہ قبر کے منہ سے پتھر لڑکا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، اور جب یسوع کی لاش دیکھنے کے لیے اندر گئیں تو یسوع کی لاش وہاں پر موجود نہیں۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہو گیا، جی اٹھا ہے۔ زندہ کیا جاتا ہے اور جی اٹھنا خود سے جی اٹھا ہے، بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑی کوئی بہت زیادہ سمجھداری یا بہت بڑی عقل مندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
صرف ایمان رکھنے کی اور ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جی اٹھا ہے. کسی نے اس کو زندہ نہیں کیا، بلکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. وہ نجات دہندہ یسوع المسیح جو اپنے اس زمینی مشن میں مردوں کو زندہ کرتا رہا، اور قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یسوع مسیح سے پہلے بھی قوم بنی اسرائیل میں مردوں کو زندہ کیا گیا، مردے زندہ ہوتے رہے، لیکن خود سے جی اٹھنے والا کوئی مردہ بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا. نہ اس دنیا نے دیکھا، نہ اس کے بعد پہلے دیکھا، نہ اس کے بعد دیکھا، نہ آج تک دیکھا، اور نہ کبھی اس دنیا کی انتہا تک کوئی دیکھے گا. ہاں، میں اور آپ جیسا خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے صلیبی موت کو گوارا کر کے اس قبر میں جا کر اس قبر کا عذاب جو ہے وہ ختم کر دیا. اس قبر کا جو عذاب ہے، جو حساب ہے، وہ چکتا کر دیا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب لہو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بہایا گیا ہے. کانٹوں کا وہ تاج، وہ کوڑوں کی مار، اور ابھی ایلڈر صاحب دعا میں تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور پھر بھالا بھی اس کی پسلی میں مارا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل جڑے گئے. یہ سب کچھ، یہ اذیت، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ کرب کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، آرام کی زندگی پا سکیں، امن، سکون، سلامتی کی زندگی پا سکیں. والد جو ہے، والدین جن کو خدا اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ کس لیے دن بھر رات بھر بھی اگر جاگنا پڑے تو محنت کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کیا کر سکے؟ آرام کی زندگی پا سکے. ہمارا جو باپ ہے، خدا باپ، اس نے ہمارے لیے نجات دہندہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہم آرام کی زندگی پا سکیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. لیکن ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، یسوع کی قبر پر جانے کے لیے، یسوع کی قبر کی اس برکت کو دیکھنے کے لیے صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا، صرف گیت گا لینے سے، جلوس نکال لینے سے، یہ موم بتیاں جلا لینے سے، اور موم ہاتھ پر گرتی ہے تو گرم گرم موم گرتی ہے، اتنی سی گرمی یا اتنا سا دکھ کافی نہیں ہے. خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. صلیب اٹھانا دکھ، ظلم، کرب کو برداشت کرنے کا نام ہے. اور وہ دکھ جو لوگ دیتے ہیں، یا وہ دکھ جو ہم نے خود اپنے آپ کو دینا ہے کہ اٹھ چل خدا کے گھر میں، اٹھا بائبل، پڑھ بائبل، کر دعا، یہ دکھ تو دیں، یہ صلیب تو اٹھائیں. اس عید کے موقع پر جب ہم نعرے مارتے ہیں، عید قیامت المسیح کی مبارکباد دیتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ہیپی ریزوریکشن ڈے، اردو میں کہتے ہیں عید مبارک ہو، عید قیامت المسیح مبارک ہو، اور بہت سارے لوگ تو ایسٹر مبارک بھی کہتے ہیں. ذرا اس کا مطلب دیکھ لیجئے گا گھر جا کر کہ ایسٹر مبارک کہنا جائز بھی ہے، ہیپی ایسٹر کہنا مناسب بھی ہے، کلام میں اس کا ذکر ہے بھی کہ نہیں، یا ہم کسی اور کی عید کو ہی مبارکباد دیے جا رہے ہیں. ایسٹر کا مطلب استرات ہے، 1000 دفعہ بتایا ہے. استرات کی دیوی کی مبارکباد ہی دے رہے ہیں صبح سے سب کو، ایک ہیپی ایسٹر، ہیپی ایسٹر. خیر، ہم واپس آتے ہیں اور یسوع مسیح کی جو قبر ہے، قبر پر سے پتھر لڑکا ہوا دیکھا ہے، اندر یسوع مسیح نہیں ہے، یسوع مسیح جی اٹھا ہے. بعض اوقات ہم نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنا تو لیا ہے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول تو کر لیا ہے،
لیکن ابھی تک وہ کس حالت میں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ جس طرح ہم ایک نئے عہد نامہ میں ایک واقعے کا ذکر پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں جھیل میں وہ جھیل سے پار جانے کے لیے سفر کر رہے ہیں اور یسوع مسیح گدی پر پیچھے سو رہا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی یسوع مسیح سوتا ہی رہتا ہے، ہم اسے سلائے ہی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اپنی مصروفیات میں کیا ہیں؟ اس قدر مگن ہیں، اس قدر مصروف ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں، میں تو پادری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو ایک عام پادری ہوں، جس طرح سے اور بتھیرے ہزاروں لاکھوں پادری ہیں۔ میں آپ سب کے گھروں میں بھی جاتا ہوں، آپ سب کو وزٹ بھی کرتے ہیں، پادری اعظم صاحب بھی، وہ بھی آپ کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، وزیٹیشن کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ آپ سے خاندانی رفاقت رکھی جائے، آپ کو خاندانی طور پر خدا میں، مسیح میں، خدا کے کلام میں آگے بڑھایا جائے۔ عرف عام میں کہتے تکا لایا جائے، تھوڑا جا ہو اگے بدو، ورنہ اگر آپ آگے ہوں تو مجھے اور پادری صاحب کو کیا ضرورت ہے آپ کے گھر میں آنے کی؟ آپ کی روحانی ترقی اگر ہو چکی ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے جا کر آپ کو پھر سے وہی کلام سنانے کی جو ہم یہاں پر بھی سناتے ہیں؟ آپ کی روحانی ترقی کے لیے ہم آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کی برکت کے لیے آپ کے گھر میں آتے ہیں، لیکن آپ کب آگے بڑھیں گے؟ خداوند میں، خداوند کے پاک کلام میں۔ قبر خالی ہے، آپ کب اپنے آپ کو خالی کریں گے؟ آپ کی زندگی میں مسیح کب جی اٹھے گا؟ تب جی اٹھے گا جب آپ اس کے جی اٹھنے کے حقیقی مطلب اور معنی کو اپنی زندگی میں جذب کر لیں گے، اتار لیں گے، اور اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ مسیح یسوع میری خاطر جی اٹھا ہے، مسیح یسوع نے میری خاطر یہ دکھ برداشت کیا، مسیح نے میری خاطر موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیبی موت کو گوارا کر لیا، موت کے دکھ کو برداشت کر لیا، تو میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو بھی یہ دکھ برداشت کرنا ہوگا۔ اور یہ دکھ کس نے دینا ہے؟ خود اپنے آپ کو دینا ہے، جو میں پہلے کہہ چکا۔ وقت نکالیں خدا کے گھر کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، دعا کے لیے۔ سوری، معذرت خواہ ہوں، جب موم بتیوں کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں تو اس کا دھواں بڑا لگ جاتا ہے صبح صبح۔ خدا کے لیے وقت نکالیے اور اپنے خاندان کو خداوند کے گھر میں لے کر آئیں۔ آج دیکھیں صبح کی عبادت میں آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو چرچ بھرا ہوگا، لیکن جب عید کی دوسری عبادت ہوگی جو 10-11 بجے جب آپ آئیں گے تو بتیرے لوگ آپ میں سے آئیں گے نہیں۔ کیوں؟ میں سو گیا، میرے کو اٹھے ہی نہیں گیا۔ بے کمال ہے، وہ نجات دہندہ کی عید منا رہے ہیں تو اٹھے ہی نہیں گیا، میں ستا ہی رہ گیا، منو ہوش ہی نہیں آئی، منو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ دکھ، یہ صلیب تو اٹھا لیں کہ دوبارہ پھر خدا کے گھر میں آ جائیں۔ وہ صلیب اور وہ دکھ تو بڑے بھاری ہیں، کوئی سوکھا جائی لب لو، ایزی وے خدا کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا۔ کوائر آپ کے لیے گائے گی، سب کچھ آپ کے لیے کیا جائے گا، دعائیں بھی آپ کے لیے کی جائیں گی، کلام بھی آپ کے لیے سنایا جائے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ یہ چرچ، یہ بلڈنگ، یہ پنکھے، لائٹیں، سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ کی عبادت کے لیے ہے، آپ کے عبادت کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم جب اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید کو منائیں تو حقیقی طور پر وہ صرف قبر سے جی اٹھنے والا نجات دہندہ ہی نہ ہو، صرف قبر سے جی اٹھنے والا یسوع ہی نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی میں بھی ہمارا زندہ نجات دہندہ ہو۔ کیسا نجات دہندہ ہو؟ زندہ نجات دہندہ ہو، کیونکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا کے معبود تو محض بت ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے اور جو دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کے معبود محض بت ہیں، فکر نہ کریں، دنیا کے معبود محض بت ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا ہماری سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے اور ہم سے کلام بھی کرتا ہے،
ہم سے بات بھی کرتا ہے۔ آئیے مسیح یسوع کی اس خالی قبر کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے اپنا آپ خدا کے تابع کیجئے، اپنا آپ اس قبر کے مطابق جس پر سے پتھر لڑکا ہوا ہے، اور فرشتے خواتین کو بتا رہے ہیں، اور بڑی اہم اور ضروری بات کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ مردہ کاموں میں، مردہ چیزوں میں جب ہم یسوع مسیح کی تلاش کرتے رہیں گے تو کیا وہ مل جائے گا؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 14ویں باب کی دوسری آیت میں یسوع مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں جاتا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ساتھ لے جانے کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا ہے، اور لے کر کس کو جائے گا؟ کس کو لے کر جائے گا؟ وہ کون کون ہے؟ کون کون ہے؟ کون کون تیار ہے جانے کے لیے؟ گرجے جان لی کون کون تیار ہے؟ ہمیشہ سے زندگی جان لی تو سارے تیار ہیں۔ پھر جی دیہڑی ٹوٹ جاندی کی کریے؟ ہن عبادت کریے کہ دیہڑی لائیے؟ اگر آپ خدا کے گھر کو چھوڑ کر دیہڑیاں لگاتے رہیں گے تو ساری عمر دیہڑیاں ہی لاندے رہو گے۔ پھر خدا کے لیے، خدا کے گھر کی طرف رجوع لانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں بھی اولین درجہ پا سکیں، وہ مقام، وہ مکان جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے میرے اور آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ اس مقام اور اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے صلیب اٹھانا پڑے گی، تگ و دو کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ خالی موم بتیوں کا جلوس، یہ میرے عزیزوں، یہ سیلیبریشن تو ہے، یہ مبارکباد تو ہے، لیکن روحانی زندگی میں شاید یہ آپ کو اتنا فائدہ نہ دے سکے۔ شاید یہ نعرے مارنا، گیت گانا اور جلوس نکالنا یہ اتنا فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے جتنا فائدہ مند یہ ثابت ہو سکے کہ آپ اپنی زندگی اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے تابع کر دیں۔ اور یسوع المسیح کے تابع کرنا وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ کہ ابھی میں پوچھوں نا کون کون یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے سارے ہاتھ اوپر ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے، ہونے بھی چاہیے سارے ہاتھ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی زندگی اس کلام کے مطابق گزارتا ہوں۔ روزوں کی عبادت میں چند لوگ، 5 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ، یہ ایمان ہے، یہ زندگی ہے مسیح یسوع کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ مسیح یسوع کی خالی قبر، مسیح یسوع کی قبر خالی ہے، اور اس کے جو ایماندار ہیں وہ بھی خالی ہیں، بالکل ہی خالی۔ آئیے اپنی زندگی کو خدا کے کلام سے بھر لیں، اپنی زندگی کو خدا کی محبت سے بھر لیں، خدا کے گھر سے محبت سے بھر لیں، خدا کے کلام سے محبت کرنے سے بھر لیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لائق اور قابل بن سکیں۔ خدا کے ہر ایک خادم کی اولین خواہش کیا ہوتی ہے؟ بشپ صاحب کی بھی، پادری صاحبان کی بھی کیا خواہش ہے؟ کہ ہماری کلیسیا، ہماری جو جماعت ہے، ہمارے جو ایماندار لوگوں کا گروہ ہے، ہم جو ساری کلیسیا ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ ہم تو کلام سناتے رہیں گے، ہم تو کلام سنائیں گے کہ یسوع کی قبر خالی ہے، یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ آپ بھی جی اٹھیں، آپ بھی زندہ ہوں۔ جب یسوع مسیح للکار آواز کے ساتھ اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ بادلوں پر اتر آئے گا تو میرے عزیزوں جو جی اٹھنے والے ہیں ان میں میں اور آپ بھی شامل ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے ہمیں شامل۔ تو پھر میرے عزیزوں ہمیں یسوع مسیح کے کلام میں بھی شامل ہونا پڑے گا، یسوع مسیح کی جماعت میں بھی شامل ہونا پڑے گا، تاکہ جس طرح یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، میری اور آپ کی قبر بھی خالی ہو جائے، میری اور آپ کی قبر بھی خالی ہو جائے۔ جب یسوع مسیح کی قبر دنیا کے لیے عجیب نشان ہے، دنیا کے لیے عجیب مقام ہے، تو میری اور آپ کی قبر بھی جب خالی ہو جائے تو میرے عزیزوں وہ دنیا کے لیے گواہی کا کام کرے کہ یہ وہ اس شخص کی قبر ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی تھی، جو یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا۔ اس لیے آج اس کی قبر خالی ہے، اور اگر زندہ ہوں گے ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں گے
تو دنیا ہمیں ڈھونڈتی رہے گی, دنیا ہمیں ڈھونڈتی رہے گی. ایتھے تو پادری صاحب لبدے رہندے نے نا, وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے, وہ نہیں آیا. تب ہمیں دنیا ڈھونڈے گی کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں, آسمان پر چلے گئے ہیں, ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے ہیں. ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے یسوع کی طرح میرے عزیزو ہمیں بھی ان کاموں کو سر انجام دینا ہوگا جو خداوند کے پاک کلام میں لکھے گئے ہیں. خداوند یسوع المسیح کے وعدوں پر یقین کرنا ہوگا, اس کے وعدوں پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مطابق کام کرنے ہوں گے, سخت کام کرنے ہوں گے, اپنی جان کو دکھ دینا ہوگا اور خدا کے گھر کی طرف سچے دل کے ساتھ رجوع لا کر ہم اس خالی قبر کی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں. خالی قبر کی مبارکباد دے رہے ہیں, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی مبارکباد دے رہے ہیں. میرے عزیزو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور اس عید کے موقع پر اپنا آپ خداوند کے تابع کریں, اپنے دل خداوند کے